بھارت میں اسٹوڈنٹ کا احتجاج کامیاب ہوا اور وزیر تعلیم نے استعفیٰ دے دیا۔ میں کافی عرصہ سے اس سوچ کا حامی ہوں کہ اب دنیا میں انقلاب کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب دنیا ارتقاء سے بہتر ہوگی، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے چیزیں درست کرتے ہوئے، مثبت سوچ کے ساتھ، کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ، نفرت اور تقسیم کرنے والے بیانیے یا اس کی سیاست کے لیے اب میرا یہ خیال بن چکا ہے کہ شاید جگہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کو ارتقاء سے، ایولیوشن سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ریولیوشن یہ سڈن ہیپننگ یا سڈنلی سب کچھ ملیامیٹ کر کے نئے سرے سے شروع کرنا شاید مشکل ہے، شاید پریکٹیکل بھی نہیں ہے، لیکن ایک لمبا عرصہ لیفٹ کی سوچ رکھی ہے، ان لوگوں سے ان سے اٹھنا بیٹھنا، دوستیاں اور لٹریچر پڑھ کے دل کے کسی کونے میں آج بھی جب زندہ باد مرد آباد اور انقلاب اور کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، اس طرح کی جو مختلف ٹرمینالوجیز ہیں وہ سنتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، اور جب کبھی ان کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہوں تو بھی اچھا لگتا ہے، جب ان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو برا لگتا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی جو پڑھا لکھا دماغ ہے جو ہمیشہ کے لیے پھر حاوی آ جاتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو میں اپنے دل کو سپریس کرتے ہوئے پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ارتقاء ضروری ہے، انقلاب ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب اسٹوڈنٹ کو میں نے کامیاب بھارت میں دیکھا، کیونکہ یہ میرے خیال میں ابھی جو یہ مختلف تحریکیں چلی ہیں اس میں سب سے زیادہ آرگینک اور سب سے زیادہ جو اس میں بیرونی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی اور آرگنائز اور ڈیموکریٹک تحریک تھی تو وہ یہ تھی، یا جو یہ پروٹیسٹ تھا وہ یہ تھا۔ کیونکہ اگر ہم بنگلہ دیش میں جائیں، ہم نیپال میں جائیں، ہم بہت سے اور بھی معاملات اس میں تھے، اس میں ریجیم چینج کرانے کے لیے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، یہ چیزیں فیکٹ ہے اور اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ لیکن بھارت میں پیورلی انڈین اسٹوڈنٹس، ان کو کلیئرٹی تھی کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوئے، اور جب ان کے مقاصد پورے ہوئے تو انہوں نے پیسفلی پروٹیسٹ اینڈ کیا۔ اس خیال کے ساتھ کہ میں کہتا ہوں کہ احتجاج، فساد، دنگا اس سے کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی میں کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں پہ ایک باڈی، ایک طاقت ہونی چاہیے جو کسی طاقتور کو، کسی ظالم جابر کو اس کے ٹو پہ لا سکے، جو اس کو گھٹنوں پہ لا سکے۔ یہ جو طاقت جب کوئی استعمال کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہر حد تک جاتا ہے، وہ اپنے جو ان کے انہوں نے مشنز رکھے ہوتے ہیں، گولز رکھے ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز رکھے ہوتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپناتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا، جو میں کر رہا ہوں وہ اسے ٹھیک سمجھو یا پھر کنسیکوینسز فیس کرو۔ تو پھر ایسے لوگوں کو، ایسی فورسز کو کہیں نہ کہیں پہ ہم پشتو میں کہتے ہیں آش ہم کہتے ہیں، کہ مطلب کہ ایک حد کے بعد جب آپ کسی کو کہو کہ رک جاؤ، تو وہ ایک طاقت پاکستان میں، کسی بھی ملک میں، میرے خیال میں اگر بہت بھی پیسفل ملک ہے، بہت ہی ڈیموکریٹک، بہت ہی زیادہ آپ کہو کہ وہ جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، اس میں ایک طاقت ایسی کہیں ہونی چاہیے جو کہ اگر بہت غلط ہو رہا ہو اور وہ ڈھنکی کی چوٹ پہ ہو رہا ہو، اور وہ آپ سے کہتا ہو کہ اگر کچھ کر سکتے ہو، روک سکتے ہو تو روک لو۔ اب ایسے میں جب ہمارے ملک کی پولیٹیکل فورسز نے بہت مایوس کیا ہے، مجھے خوش فہمی تھی کہ پیپلز پارٹی اور ANP جب ملک میں کچھ بہت زیادہ برا ہو رہا ہوگا، ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ ناروا ہو رہا ہوگا، تو پھر اس صورت میں وہ کم از کم کہے گی کہ یہ غلط ہے۔
لیکن مجھے ان دونوں جماعتوں نے مایوس کیا. تو اب ہمیں ایسے میں تو ہم کسی کو ٹرسٹ کر نہیں سکتے کہ بلائنڈلی ٹرسٹ کریں, لیکن ہر وہ جماعت, ہر وہ آواز جو غلط کو غلط کہہ رہی ہو, جو غلط کے خلاف میدان میں ہو, آواز اٹھا رہی ہو کسی ایک یا دوسری طرف, ہمیں اس پارٹیکولر پوائنٹ پہ, اس پارٹیکولر ایونٹ پہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. مانتا ہوں کہ ڈچ کرتے ہیں, بعد میں اپنے مقاصد پورا ہونے کے بعد وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, لیکن جس لمحے میں وہ کسی غلط کو غلط کہہ رہے ہیں اور برے کو برا کہہ رہے ہیں اور اس کے خلاف کسی بھی طریقے سے صف آرا ہیں, تو ان لوگوں کا ساتھ دیجیے گا. وہ کوئی پارٹی ہو, کوئی تنظیم ہو, کسی بھی طرح کی کوئی آواز ہو, جمہوری غیر جمہوری, لیکن وائلنس اس میں نہ ہو اور وہ مسلح نہ ہو. تو غیر مسلح کوئی بھی جدوجہد, کوئی بھی تنظیم کے کوئی بھی ایک پارٹیکولر ایونٹ میں جب وہ غلط کے خلاف کھڑے ہوں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے.